سیاسیات میں اعجاز حیدر کی طرف سے خوش آمدید۔ آپ نے پروگرامز دیکھے پہلے جو ہم مظفر آباد سے کیے۔ آج کا پروگرام جو ہے وہ اختتامی پروگرام ہے، اور اس میں ہم کوشش کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ جب ہم نے اس معاملے کی تحقیقات کرنی شروع کی، یہاں پہ آئے، یہاں کے باسیوں سے ملاقات کی، ان سے باتیں کی، تو ایک مسئلہ نہیں بہت سارے مسائل جو ہیں وہ ان کے بارے میں پتہ چلا، جن میں سے کچھ کا تعلق جو ہے وہ فرقہ واریت کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق جو ہے جو یہ نالاں ہیں یہاں کے باسی، جو یہ یہاں پہ جہادی تنظیمیں جو ہیں جو بہت عرصے سے یہاں پہ مصروف عمل رہی ہیں۔ اس کے علاوہ قومیت کے حوالے سے بھی معاملات ہوئے کہ آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ بے اختیار ہے، اور فیصلہ سازی جو ہے وہ اس کا عمل کہیں اور سے ہوتا ہے۔ تو آج ہم اس پروگرام میں، جیسے میں نے کہا اختتامی پروگرام ہے، اس میں کچھ لوگوں سے بات بھی کریں گے، اور جو چیف سیکرٹری آزاد کشمیر ہیں ان سے بھی بات کریں گے، تاکہ ان کے ساتھ گفتگو میں، اور اس پروگرام میں آگے چل کے ان سے بات آپ کو سنائیں گے، ان سے بھی گفتگو کریں اور ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کریں کہ یہاں پہ صورتحال اس وقت کیا ہے۔ یہ علاقہ نہ بھولیے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے ساتھ لگتا ہے، اور اس علاقے میں اگر کسی قسم کا طوفان اٹھا تو وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ لوگ ہمیں یہاں پہ یہ کہتے رہے کہ جی بات یہ ہے کہ آپ کالا باغ ڈیم تو بنا نہیں سکے، اس لیے کہ وہاں پہ لوگ احتجاج کرتے ہیں، اور یہاں پہ چونکہ ہم میں سے کوئی بولتا نہیں ہے، یا سیاسی پارٹیاں جو یہاں کی ہیں وہ چونکہ ہمارے خیالات لوگوں تک اور ارباب اختیار تک پہنچا نہیں سکتی، اس لیے حکومت پاکستان جو مرضی فیصلہ کرنا چاہے اور جس طریقے سے کرنا چاہے وہ اپنے اس فیصلے کو ہم پہ ٹھوس دیتی ہے، اور یہ معاملہ زیادہ نہیں چل سکتا۔ تو یہ مختلف ایشوز تھے، اور پچھلے پروگرامز میں بھی میں ان کی طرف بار بار اشارہ کرتا رہا، تاکہ یہ جو نقطہ ہے اس کے اوپر ارتکاز کیا جائے اور اس بات کو دہرایا جائے بار بار کہ علاقے جو ہیں وہ پرامن ہوتے ہیں، اور ان کا امن جب خراب ہوتا ہے تو وہ کوئی یکا یک یا آنن فانن نہیں ہوتا، اس کی وجوہات ہوتی ہے، اور وہ وجوہات جو ہیں وہ ایک لمبے عرصے تک محیط ہوتی ہیں، اور عقل مند قومیں اور عقل مند ریاستیں جو ہیں وہ حالات کو اس سطح تک آنے سے پہلے ٹھیک کرنے کی کوشش کرتی ہیں جہاں پہ طوفان اٹھنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اس وقت میں مظفر آباد میں سیکریٹریٹ میں سینٹرل پولیس آفس کی بلڈنگ کے باہر کھڑا ہوں۔ یہاں پہ آنے کا مقصد یہ تھا کہ جو انسپکٹر جنرل پولیس ہیں جاوید اقبال صاحب، ان سے بات کی جائے۔ یہ جو ہم نے لوگوں سے بات کی جو امام بارگاہ میں جو خودکش حملہ ہوا اس کے حوالے سے، اور جیسا کہ آپ نے سنا جو باقی لوگوں سے بات ہوئی، انہوں نے کچھ الزامات بھی لگائے پولیس کے اوپر، پولیس کی کوتاہی کے بارے میں بھی بات کی۔ تو ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم یہاں پہ آئیں اور جاوید اقبال صاحب سے بات کریں اس سلسلے میں، اور جاننے کی کوشش کریں کہ پولیس کا کیا موقف ہے، اور یہ بھی کہ تحقیقات جو ہیں وہ کس سٹیج پہ پہنچی ہیں۔ ان تک رسائی بھی ہو گئی، ان کے دفتر میں بھی چلے گئے، لیکن انہوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا، اور انہوں نے کہا کہ وہ کیمرے پہ آ کے کسی چیز کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو ہم نے کافی کنونس کرنے کی کوشش کی کہ یہ ضروری ہے کہ ہم پولیس کا جو ہے موقف جاننے کی کوشش کریں، اور ہمیں یہ بھی پتہ چلے کہ تحقیقات کس سطح تک پہنچی ہیں، کیونکہ یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے فرقہ واریت کی اور تنظیموں کے نفوذ کی، اس کے حوالے سے ہم جاننا چاہ رہے تھے، اور ہمارا خیال یہ تھا کہ ظاہر ہے چونکہ وہ انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر ہیں، تو وہ بہت ہی مناسب جو ہے شخص ہیں اس حوالے سے جن سے ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہم سے بات کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے کہا کہ جی آپ جو بھی جا کے ٹیلی ویژن پہ کہنا چاہتے ہیں، یا لوگوں نے جو بھی الزامات لگائے ہیں وہ آپ بے شک جو ہے اپنے ناظرین تک پہنچا دیں، جہاں تک ان کا تعلق ہے وہ اس بارے میں قطعی جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتے۔ تو ہم نے کہا کہ یہ نقطہ نظر جو ہے وہ بھی آپ تک پہنچا دیا جائے۔ اب ہم جائیں گے اور جا کے چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خالد سلطان صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ تمام چیزیں جو ہم انسپکٹر جنرل پولیس آزاد کشمیر سے پوچھنا چاہ رہے تھے وہ سوالات جو ہے وہ خالد سلطان صاحب کے بھی سامنے رکھیں گے، اور دیکھیں گے وہ اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں۔
اس وقت ہم چیف سیکرٹری آزاد کشمیر خالد سلطان صاحب کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ خالد سلطان صاحب بہت پرانے بیوروکریٹ ہیں۔ اگست 2008 میں چیف سیکرٹری آزاد کشمیر کے طور پہ ان کی تعیناتی ہوئی، لیکن اس سے پہلے لاہور میں بہت اہم فرائض سر انجام دیتے رہے ہیں۔ ان سے بات کریں گے ان مختلف امور کے حوالے سے جن کے بارے میں اب تک ہم نے لوگوں سے گفتگو کی اور جو سوالات ان کی طرف سے اٹھائے گئے۔ خالد سلطان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا۔ کافی سارے ایشوز ہیں یہاں پہ۔ میں ایک تو یہاں پہ جو امام بارگاہ میں جو خودکش حملہ ہوا، وہ جب یہاں پہ آئے تو اس وقت ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید یہ کوئی ایک آدھا ایسا واقعہ ہو گیا اچانک، لیکن یہاں آ کے محسوس ہوا، لوگوں سے بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کافی عرصے سے یہاں پہ ایک دھیرے دھیرے نفوذ ہوا ہے فرقہ وار تنظیموں کا، اور انتظامیہ کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے اور لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتہ ہے۔ تو آپ کچھ بتائیں گے کہ یہ کیا بات درست ہے کہ اس قسم کے نفوذ کی جو بات ہو رہی ہے؟ یہ بات درست ہے اور اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ زیادہ سے زیادہ سیکٹیرین ہارمنی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو ہم نے آزاد کشمیر کی حکومت کی سطح پہ اب اس کو ایک خاص اٹینشن دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس میں کچھ ظاہر ہے کہ اب آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ کسی پرٹیکولر سیکٹ کو آپ یہ کہہ دیں کہ جی وہ اس کو اپنے سیکٹ کو پریکٹس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ ہر کوئی جو اپنے اپنے دائرے میں رہ کے اور جو پولرائزیشن ہے سیکٹیرین وہ کم سے کم ہو، اور اسی کی وجہ سے یہ وائلنس ہوتی ہے۔ یہ ایک درست بات ہے اور اس پہ نظر رکھنے کی، کیونکہ یہاں پہ جو اہل تشیع سے جو بات ہوئی، ویسے تو اور لوگوں سے بھی ہوئی، تو انہوں نے یہی کہا کہ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے تو اس واقعے کے بعد بھی جو اشتعال تھا اس کو کنٹرول میں رکھا، اور ایسا نہیں ہوا جیسے کراچی میں ہوا جہاں پہ ایک اشتعال کا جو ہے وہ اظہار بھی ہو گیا اس بدقسمت واقعے کے بعد۔ تو آپ چیف سیکرٹری ہونے کے ناطے اس واقعے کے بعد کچھ اکٹھا کیا آپ نے ان کے علماء کو اور ان سے بات چیت کی؟ اس میں اس واقعے کے بعد ایک پرائم منسٹر آزاد کشمیر نے اس سے اگلے دن ہی ایک میٹنگ بلائی تھی، جس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو بلایا گیا تھا، خصوصاً جو ہمارے ایجنسیز کے لوگ ہیں ان سے ہم نے ریکویسٹ کی ہے اب اسی ہفتے ہم ایک ان کی جو ان کی آبزرویشنز ہیں یا ان کی جو فائنڈنگز ہیں ان کو بنیاد بنا کے پھر آگے چلنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ بہرحال ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس ایشو کے اوپر ہمیں زیادہ سے زیادہ اٹینشن دینے کی اور پریکٹیکل سٹیپس لینے کی ضرورت ہے، زیادہ ہارمنی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، جو اگر کوئی ٹینشن کہیں ہیں بھی تو ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہ اچھا ہوا آپ نے بات کر دی اس میٹنگ کو اور ایجنسیز کے حوالے سے۔ ایجنسیز کے حوالے سے لوگوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ بہت ساری جہادی تنظیمیں جن کو ایجنسیز استعمال کر رہی تھیں یہاں پہ، ان میں سے کئی فرقہ واریت میں بھی ان کی وہ ملوث رہی ہیں، اور یہ ایک حقیقت اس حوالے سے بھی نظر آتی ہے کہ جیش محمد اور جو حرکت المجاہدین کے لوگ جو تھے وہ پاکستان میں بھی جو ہے وہ فرقہ واریت کی وارداتوں میں ملوث رہے ہیں، اور یہ پولیس ریکارڈ پہ بھی ہے اور اس کے بارے میں بہت دفعہ بات بھی ہوئی ہے۔ تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس وقت یہ معاملہ جو ہے، چونکہ ایجنسیز بھی شکار بن رہی ہیں اب ان لوگوں کا، کہ اب جو ہے ان تنظیموں کو ہم واقعی جو ہے ان کا سد باب ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں، یہ ایک اہم ایشو ہے جس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔